انسانیت کو بنائے جو ایک رب کی چھتری کے نیچے دنیا میں کھڑی کی گئی ہے۔ آج حالات بگاڑے جا رہے ہیں، آج مختلف نام پر ٹوٹ کو کھڑا کیا جا رہا ہے، سماج کو توڑا جا رہا ہے اور مختلف نام پر لکیر کھینچ کر سماج میں حالات کی تصویر کو بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں ایسے تمام لوگوں کے بارے میں صاف کہتا کہ جو لوگ سماج کو توڑتے ہیں وہ نہ دیش کے مخلص ہے نہ سماج کے صحیح مخلص انسان ہے۔ دیش کو اگر ترقی دینی ہے، دیش کو اگر انتی کے شکھر پہ چڑھانا ہے، اگر سماج کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس سماج میں بھی آپ جیتے اور رہتے ہیں نیچے کی ساری لکیر کو مٹا کر ایک لکیر کو کھڑی کیجئے کہ ہم انسان ہیں، ہم مانو ہیں، ہم سب کا رشتہ رب سے جڑتا ہے اور اس بنیاد پر ہم جئیں گے تو اس حیثیت سے جئیں گے کہ کسی بھی نام پر ہمارے درمیان کوئی الگ لکیر نہیں کھینچی جائے گی۔ مجھے یاد ہے اور میں اچھی طرح اس بات کو جانتا ہوں کہ کچھ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اگر سماج ٹوٹے تو میری کرسی کھڑی ہو جائے گی، اگر سماج کو توڑا جائے تو میرے لیے تھوڑی سی اونچائی بڑھ جائے گی، اگر سماج ٹوٹے تو شاید میرا سر اونچا ہوگا۔ وہ لوگ نہ دیش کے وفادار ہیں نہ سماج کے سچے وفادار ہیں۔ سماج کے سچے سپاہی وہ ہیں، سماج کے وفادار وہ ہیں جو آپس کے جھگڑے کی آگ پر پانی ڈالنے کا جذبہ رکھتا ہو، پیٹرول چھڑکنے کا جذبہ نہیں رکھتا ہو۔ آج جو حالات بگڑ جاتے ہیں منٹوں میں، سماج کا برسوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا، دوستی بکھر جاتی، ایک چٹائی پر بیٹھنے والے لوگ، ایک سماج میں جینے والے لوگ معمولی معمولی باتوں پر ایسے وواد کا شکار ہوتے کہ منٹوں میں سماج کی تصویر محبت کے بجائے دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ لوگوں، یہ کسی کے لیے بھی بھلا نہیں ہے، یہ کسی کے لیے بھی خیر نہیں ہے، اس میں کسی کے لیے بھی اچھائی نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو جوڑنے والا ہاتھ بنائیں، آپ ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھو، توڑنا بہت آسان ہے، جوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ کسی کی ہڈی توڑنا چاہو 5 منٹ میں ہڈی ٹوٹ جائے گی، جوڑنے کی کوشش کرو گے کم سے کم 45 دن کا وقت اس میں ضرور لگے گا۔ اور یہ تو جسم کا توڑنا ہے، اگر دل ٹوٹ جائے شیشہ ٹوٹے آواز آتی، دل ٹوٹے آواز نہیں آتی۔ جسم میں اگر گھاؤ ہو جائے تو اس کا اثر مٹ جاتا ہے، دل ٹوٹ جائے تو اس کا اثر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مانوتا اور انسانیت کی بنیاد پر اپنے ہاتھ کو بھی جوڑیں، اپنے دل کو بھی جوڑیں۔ جب آپ کے ہاتھ محبت کے ساتھ آپ کے بھائی کے ہاتھ میں ہوں گے، جب آپ کے دل کا رشتہ اس سے قریب ہوگا، یاد رکھیے سماج میں مضبوط ایکتا قائم ہوگی، سماجی سوہاد اس سماج کو ترقی کی بلندی پر پہنچائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ سمجھیے کہ آپ سماج کے دوست نہیں، سماج کے دشمن ہیں، آپ سماج کے بھلائی چاہنے والے نہیں بلکہ آپ سماج کو برائی کی کگار پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے نمبر پر مہدی پور بازار اس کا سب سے بڑا آئیڈیل بن جائے اور یہاں کے بسنے والے یہ بات طے کر لیں کہ جب 4 ہانڈی آپس میں ہوتی ہے تو ڈھنمن کی آواز آتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہانڈی کو توڑ دیا جائے، بلکہ یہ انسان اور زمین کی فطرت ہے۔ سمجھدار لوگ، بدھی جیوی لوگ جن کے پاس سماج کو جوڑنے کی صلاحیت ہے، سماج پر پوری نگاہ رکھے، کہیں بھی ٹوٹ سمجھ میں آئے، بکھراؤ سمجھ میں آئے
کوئی سماج کا ان پڑھ، کوئی اگیانی اگر سماج میں کوئی نفرت کھڑی کرنا چاہے، بدھی جیویوں کو، سماج سے محبت کرنے والوں کو اپنا ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے اور سماج کے اس ٹوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر لوگ جگے رہیں گے، سماج کے ذمہ دار کی آنکھ کھلی رہے گی، تو کوئی بھی انسان جس کے دل کے اندر سیاہی ہے وہ اپنے سوارتھ کے لیے سماج کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اور صرف ہاتھ نہیں جوڑو بلکہ دل بھی جوڑو۔ ہم سب کو یاد ہے جس سماج میں ہم بستے ہیں کون کس کا دوست نہیں ہے، کون کس کے دروازے پر نہیں جاتا، کس کا کس سے رشتہ جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن برسوں کی پرمپرا، برسوں کی دوستی آج معمولی باتوں پر اس طرح ٹوٹ کر بکھر جاتی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا تماشا کسی سماج کے اندر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ میں سے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے جس ورگ کے، جس دھرم کے اور جس سماج کے لوگ بھی یہاں جمع ہیں، میں آپ کو ذمہ دار بناتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے ہاتھ اور اپنے دل کے ذریعے سے سماج کو ایک رکھنے، سماج کو مضبوط بنانے اور سماج میں ہمیشہ محبت کی خوشبو کو باقی رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کسی نے غلطی کی، اگر کسی نے سماج کے اس رشتے کو توڑا، اگر اس بندھن پہ ہاتھ ڈالا، تو میری نگاہ میں اس سے بڑا پاپی، اس سے بڑا مجرم، اس سے بڑا سماج کا دشمن کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ لوگ سماجی ایکتا کو زندگی بھر مضبوط رکھنے کی کوشش کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کیسے دل ملے نہ ملے ہاتھ ملائے رکھیے، یہ چلنے والی گاڑی نہیں ہے، دل کو بھی جوڑنا ہے۔ اور کسی کے دل کو جوڑنے کے لیے آپ کے پیغمبر نے آپ کو نسخہ بتایا، خبردار کوئی بھی انسان جو اپنے سینے میں دل رکھتا ہے اس دل میں آپ کا رب رہتا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ محبت سے دنیا آباد رہے تو اس کا خیال رکھو کہ کبھی تمہاری بات سے، تمہارے عمل سے، تمہارے کردار سے، تمہارے سوبھاؤ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ اور اس کی مثال ہمارے بڑوں نے ہم کو سمجھائی ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے پیر گزرے ہیں، وہ راستے میں جا رہے ہیں، ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، اور پڑاؤ کیا تو ان کے ڈھیر سارے مرید چلتے تھے۔ گاؤں گھر میں خبر ہو گئی کہ بڑے پیر صاحب جا رہے ہیں۔ صرف مسلمان نہیں بلکہ جو لوگ مسلمان نہیں تھے وہ لوگ بھی پیر صاحب سے محبت کرتے تھے۔ آج اجمیر، آج نظام الدین، سب لوگ جاتے ہیں اور سب لوگ اپنی محبت کا نذرانہ وہاں پیش کرتے ہیں۔ لوگوں پیر صاحب کے بارے میں خبر ملی تو ایک بڑھیا جو مسلمان نہیں تھی لیکن ان کے دل میں پیر صاحب کی محبت تھی، اس نے سوچا کہ سب لوگ پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، میں بھی جاؤں، لیکن خالی ہاتھ کیسے جاؤں، میں کچھ لے کر جاؤں گی۔ اس نے بہت شوق سے حلوہ پکایا اور حلوہ کو کٹورے میں لیا اور لے کر چلی گئی پیر صاحب کے یہاں، اور جا کر پیر صاحب کی خدمت میں یہ اطلاع بھجوائی کہ ایک 60 سال کی بوڑھی عورت جس کے پاس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے لیکن آپ کی محبت اس کے دل میں ہے، وہ کچھ لے کر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہے۔ چنانچہ حضرت نے کہا کہ بھیجو۔ وہ بڑھیا آئی، حلوہ پیش کیا، حضرت نے حلوہ کھایا، بڑھیا کو کٹورا تھمایا، لیکن جب بڑھیا چلی گئی تو آپ کے مریدوں نے کہا کہ حضور ابھی تو 8 بجے آپ سے کہا کہ ناشتہ کیجئے تو آپ نے کہا کہ ہم روزے سے ہیں، اور ابھی جب بڑھیا حلوہ لے کے آئی تو آپ اس کو کھا گئے، آپ کا روزہ کہاں گیا پتہ نہیں چلا۔ حضرت نے کہا کہ ہاں میں روزے سے تھا، میں برت رکھے ہوا تھا، لیکن یہ میرا نفلی روزہ تھا،
اور نفلی روزہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ روزہ رکھ لے اور کسی وجہ سے جان بوجھ کر توڑ دے تو کل اس کی قضا کر لے تو روزہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن میرے ساتھیوں، یہ بڑھیا جس محبت کے ساتھ حلوہ پکا کے لائی تھی، اگر میں نہیں کھاتا تو اس بڑھیا کا دل ٹوٹ جاتا۔ اے میرے ساتھیوں، اگر روزہ ٹوٹ جائے تو اس کی قضا ہو سکتی ہے، انسان کا دل ٹوٹ جائے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہو سکتی ہے۔ آج یہ سمجھ مجھے پیدا کرنی ہے کہ مجھے کسی انسان کا دل نہیں توڑنا، کسی انسان کا دل نہیں توڑنا، کسی انسان کے دل کو زخمی نہیں کرنا، کسی انسان کے دل کو ہمیں آہ تک نہیں پہنچانا، بلکہ کیا کرنا؟ جو ایک اللہ والے کو سبق سکھایا گیا اور جو آپ کو تعلیم دی گئی، نبی نے فرمایا کہ سماجی ایکتا کو اگر قائم رکھنا چاہتے، اس خاندان کو اگر بچانا چاہتے، اگر مانوتا کے گھر کو آباد رکھنا چاہتے تو تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ فرمایا الخلق عیال اللہ، سارے انسان رب کے کنبہ ہیں اور رب کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔